انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رومانیہ کا دورہ، شاندار استقبال۔ سربراہ پاکستان فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو رومانیہ کے دورے پر پہنچ گئے، جہاں ان کی میزبان چیف آف ایئر اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈ گیبریل سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو رومانیہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سربراہ پاکستان فضائیہ اور رومانیہ کے چیف آف ایئر اسٹاف کی ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ فضائی مشقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں افواج کے درمیان آپریشنل تعاون، تربیت اور عملے کے تبادلے پر گفتگو ہوئی ہے۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور عالمی استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رومانوی ایئر چیف نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان فضائیہ کی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف کا دورہ پاک رومانیہ عسکری تعلقات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارتی افواج کی ہم آہنگی کے سبب پاکستان نے ہتھیار ڈالے، نریندر مودی کی خوش فہمی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم بھارت نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی تینوں افواج کے درمیان غیر معمولی ہم آہنگی نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت خوش فہمی میں جی رہے ہیں۔ انہوں نے بھارتی بحریہ کے جہاز INS وکرانت پر خطاب کرتے ہوئے کہی ہے، جہاں وہ اس کے عملے کے ساتھ دیوالی کا تہوار منا رہے تھے۔ INS وکرانت بھارت کا چوتھا طیارہ بردار بحری جہاز ہے اور مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا پہلا جہاز ہے۔ آپریشن سندور کا حوالہ دیتے ہوئے مودی نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ کے پیدا کردہ خوف، فضائیہ کی غیر معمولی مہارت، بری فوج کی شجاعت اور تینوں افواج کی شاندار ہم آہنگی نے پاکستان کو آپریشن سندور کے دوران بہت جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ چند ماہ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ وکرانت کے صرف نام سے ہی پاکستان میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے اس کی طاقت، یہ ایک ایسا نام ہے جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دشمن کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں INS وکرانت۔ مودی نے بھارتی مسلح افواج کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں نے اپنی فوجی طاقت قریب سے مشاہدہ کیا۔ یہ بڑے جہاز، ہوا سے تیز اڑنے والے طیارے، یہ آبدوزیں، یہ سب اپنی جگہ متاثر کن ہیں، لیکن جو چیز انہیں واقع ناقابل شکست بناتی ہے وہ ہے ان پر سوار جوانوں کا حوصلہ۔ یہ جہاز لوہے سے بنے ہیں، مگر جب ہمارے جوان ان پر سوار ہوتے ہیں تو یہ زندہ سانس لیتی طاقت بن جاتے ہیں۔ بڑے دفاعی برآمد کنندگان میں شامل ہونا بھارت کا ہدف ہے۔ مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے میزائلوں نے آپریشن سندور کے دوران اپنی صلاحیت ثابت کر دی ہے اور اپنی کارکردگی کو منوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف آکاش اور برہموس کا نام ہی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بھارت تینوں افواج کے لیے ساز و سامان برآمد کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے۔ بحریہ کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے مودی سرکار نے کہا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ بھارت دنیا کے سرکردہ دفاعی برآمد کنندگان میں شامل ہو۔ گزشتہ دہائی میں ہماری دفاعی برآمدات میں 30 گنا اضافہ ہوا، اور اس کامیابی کے پیچھے ہمارے دفاعی سٹارٹ اپس کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری سائنس، ہماری خوشحالی، ہماری طاقت سب انسانیت کی خدمت اور ان کے تحفظ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کی مربوط دنیا میں جہاں ممالک کی معیشتیں اور ترقی بحری راستوں پر منحصر ہیں، بھارتی بحریہ عالمی استحکام برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی 66% تیل کی ترسیل، 50% عالمی کارگو شپمنٹس بھارتی سمندر سے گزرتی ہے۔ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، ٹرمپ نے مودی کو خبردار کرتے ہوئے بڑی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بتا دیا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں دیوالی کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے
اور ان سے تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران بھارتی وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کا ذکر کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائی ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ شامل ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے۔ دونوں جوہری ممالک کے درمیان جنگ تجارت سے روکی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو فون کر کے کہا ہے کہ اگر آپ جنگ کرتے ہیں تو امریکہ آپ سے تجارت بالکل نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں۔ بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بحال کر دیا۔ بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اقدام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد کیا گیا، جس میں طے پایا تھا کہ بھارت اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے گا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کابل میں اپنے مشن کو سربراہ کو چارج ڈی افیئرز کا مقرر کرے گا اور بعد ازاں سفیر تعینات کرے گا، جبکہ طالبان حکومت نومبر تک اپنے 2 سفارتکار نئی دہلی بھیجے گی جو افغان سفارت خانے سے کام کریں گے۔ بھارت نے تاحال افغان طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ بھارت نے اگست 2021 میں طالبان کی کابل پر قبضے کے بعد اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا، تاہم جون 2022 میں سیکیورٹی یقین دہانیوں کے بعد کابل میں تکنیکی مشن جو ہے وہ فعال کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کے ایئر چیف کا دورہ چین ممکنہ طور پر J-10C اور F-17 بلاک 3 کے حصول کے لیے حتمی مذاکرات سے منسلک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش ایئر فورس PAF کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل حسن محمود خان کا اس ماہ کے آخر میں چین کا سرکاری دورہ وسیع پیمانے پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق چائنا نیشنل ایرو ٹیکنالوجی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن کے ساتھ نئے لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے ایئر فورس کی جدید کاری روڈ ماپ کے تحت ہے۔ اس معاملے سے واقف دفاعی ذرائع کے مطابق ڈھاکہ اور بیجنگ 2 متوازی معاہدوں پر بات چیت کر رہے ہیں، ایک چنگجو H-10C ملٹی رول فائٹر کے لیے جس کی قیمت تقریباً $2.2 بلین امریکی ڈالر ہے، اور دوسرا $720 ملین امریکی ڈالر ملک کے 16 F-17 بلاک 3 طیاروں کے لیے۔ دونوں سودے مالی سال 2025 اور 2026 کے اندر مکمل ہونے کی توقع ہے، جس سے BAF کی فضائی جنگی صلاحیت اور تکنیکی بنیاد میں نمایاں چھلانگ آئی ہے۔ اسٹریٹجک چاق و سباق اور حصول کی حرکیات J-10C جسے 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ سمجھا جاتا ہے، بنگلہ دیش کی فضائیہ کو ہوا سے فضا اور درستگی میں خاطر خواہ اضافہ فراہم کرے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ مزید بنگلہ دیش ایسے ہتھیار لینے کے لیے آگے بھی تیار ہے۔ انڈونیشیا براموس اور CM-302 دونوں کے حصول پر ایک سپر سونک اسٹائک پاور بن سکتا ہے۔ انڈونیشیا 17,000 سے زیادہ جزیروں اور زمین پر اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین سمندری راستوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی جزیرہ ریاست اور ایک بار پھر انڈو پیسفک ہتھیاروں کی دوڑ میں روشنی میں ہے۔ بڑھتی ہوئی سمندری کشیدگی اور بحیرہ جنوبی چین کی بڑھتی ہوئی عسکری کار کے درمیان جکارتہ مبینہ طور پر دنیا کے 2 سب سے زیادہ طاقتور ساحلی اینٹی شپ میزائل سسٹم، ہندوستان کا براموس اور چین کا CM-302YJ حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ایک ایسی ترقی جو علاقائی بحری توازن کو نئی شکل دے سکتی ہے۔ اگرچہ انڈونیشیا کی وزارت دفاع نے ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق جاری نہیں کی، متعدد اشارے یہ بتاتے ہیں کہ جکارتہ ایک پرتوں والے ملٹی ڈومین میری ٹائم اسٹرائک فن تعمیر میں دونوں میزائل خاندانوں کو تکمیلی عناصر کے طور پر فعال طور پر جانچ رہا ہے۔ اگر محسوس کیا جاتا ہے تو اس طرح کا اقدام انڈونیشیا کی ساحلی دفاعی جدید کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کی نشاندہی کرے گا۔ ایک ہی قومی نظریے کے تحت چینی لانگ رینج اینٹی شپ پروجیکشن کے ساتھ ہندوستانی روسی سپر سونک فائر پاور کو بھی
اس میں شامل کرنا انڈونیشیا کا بہت بڑا اعلان ہے۔ اس طرح کا دوری معیار انڈونیشیا کے بحیرہ انڈمان سے لے کر بحر الکاہل تک پھیلے ہوئے اپنے سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے تصوراتی عزم کو نشاندہی کرے گا، جس سے اس کے 5.8 ملین مربع کلومیٹر علاقائی پانیوں میں ڈیٹرنس کو بھی تقویت مل سکتی ہے۔ ترکی کا اسٹیل ڈوم اسرائیل کے آئرن ڈوم کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ترکی نے اسٹیل ڈوم میزائلوں کے غلبہ پانے والے دور کے ذریعے اپنے دفاعی ارتقاء کے ایک نئے باب سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ زمینی فضائی دفاعی نیٹ ورک صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک قومی بیان ہے جو انقرہ کے اپنے آسمانوں کو دیسی اختراع کے ساتھ محفوظ کرنے اور علاقائی دفاعی طاقت کے طور پر اپنی بڑھتی ہوئی حیثیت پر زور دینے کے عزم کا ایک مجسمہ ہے۔ 2025 میں منظر عام پر آنے والا اسٹیل ڈوم ترکی کے ہتھیاروں کا ایک انحصار سے درآمد کنندہ سے مربوط فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے عالمی پروڈیوسر سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، جو علاقائی ڈیٹرنس اور ڈائنامکس کو تشکیل دینے کے لیے قابل فہم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تصور مصنوعی ذہانت، ریڈار فیوژن، میزائل انٹرسیپشن، ڈائریکٹڈ انرجی ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نظام کے انتظام کرتا ہے جو ہر ممکنہ فضائی اور کروز ڈرونز خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کم اڑنے والے میزائلوں سے لے کر تیز رفتار بیلسٹک اور ہائپرسونک گلائڈر گاڑیوں تک، صدر رجب طیب اردوان کے جرأت مندانہ اعلان نے اس عزائم کو مختصراً اپنی فہرست میں لے لیا۔ اگر ان کے پاس اسرائیل کا گنبد ہے تو ہمارے پاس فولادی گنبد ہوگا، یہ کہنا ہے رجب طیب اردوان کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بیان بازی نہیں ہے، یہ ترکی کے اداروں کی عکاسی ہے کہ وہ ایک زیادہ موافقت پذیر، کم لاگت اور حکمت عملی کے لحاظ سے خود مختار متبادل تیار کرے جو دنیا کی سب سے پیچیدہ فضائی حدود میں سے ایک کا دفاع کرنے کے قابل ہو۔ ترکی کے دفاعی منصوبوں کی پچھلی نسلوں کے برعکس اسٹیل ڈوم متعدد تنازعات والے علاقوں میں سے حاصل کیے گئے اسباق کو بھی ضم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔